السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج یہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ایک بہترین اور شاندار وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ، یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ عمل اگر کوئی بندہ صدق دل کے ساتھ کر لیتا ہے اور اس کی تسبیح پڑھ لیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے، چاہے وہ کتنے ہی گہرے گڑھے میں، چاہے وہ کتنے ہی اندھیرے میں کیوں نہ چلا گیا ہو، چاہے وہ کتنی ہی دور کیوں نہ چلا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح کی برکت سے اسے پریشانیوں سے نکال کر کے عروج کی بلندی پہ لا کر کھڑا کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ عمل آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کریں۔ ناظرین کرام، آپ اس عمل کو کرنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد آپ چاہیں تو حاجات کی نماز پڑھ لیں، آپ چاہیں تو تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ یہ دونوں آپ کے پاس آپشن ہے۔ فوراً عشاء کی نماز کے بعد کرنا چاہیں تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ عمل کریں۔ اور اگر آپ چاہیں تو تہجد کی نماز پڑھ کر کے کچھ دیر آرام کر کے تہجد کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو یہ دونوں آپشن آپ کے پاس ہے۔ اور چاہے تو آپ ظہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جس وقت آپ کو موقع ملے اس وقت آپ کر سکتے ہیں۔ تہجد کے علاوہ جو بھی وقت آپ لیں گے تو حاجت کی 2 رکعت نماز آپ کو ادا کرنی ہے۔ اس وظیفے کے لیے خاص یہ ہے کہ 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی پہ ناجائز مقدمہ درج ہو گیا ہے اور وہ جیل میں بھی چلا گیا ہو یا جیل میں جانے کی نوبت آ گئی ہو تو وہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ جو طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس طریقے سے آپ اس تسبیح کو پڑھیں۔ کچھ دن ہی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ ناجائز جو مقدمے ہیں اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اور دوسری یہ کہ کوئی بھی دنیا اور آخرت سے ریلیٹڈ آپ کو غم ہو، پریشانی ہو تو اس کے لیے بھی آپ یہ تسبیح، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے اور کتنی مرتبہ ہمیں پڑھنا ہے، اور جو ہے اس کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں دعا کرنی ہے رب کی بارگاہ میں، وہ ساری چیزیں آپ کو بتانے لگ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے بالکل اطمینان اور توجہ کے ساتھ، ادھر ادھر ذہن نہ لے جائیں، کیونکہ ایک ورڈ بھی ادھر ادھر رہ جائے گا تو پھر آپ جو ہے صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو توجہ اطمینان کے ساتھ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ بس مختصر سا وقت ہے، جو زیادہ لمبا چوڑا ہے بھی نہیں، مختصر سے وقت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام دیکھیے، آپ تہجد کے علاوہ اگر کوئی وقت میں بھی کر رہے ہیں تو 2 رکعت حاجت کی نماز آپ ادا کیجئے۔ حاجت کی نماز کا طریقہ میں نے اپنے ویڈیوز جو ہے بنا دیے ہیں، میرے چینل پہ وزٹ کر کے وہاں جا سکتے ہیں۔ مختصر انداز میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں، چونکہ وظیفہ کرنا ہے حاجت کی نماز کے بعد تو بہت سارے لوگ سننا چاہیں گے، تو میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، نیت آپ کو 2 رکعت نماز حاجت کی کرنی ہے۔ کس طریقے سے کرنی ہے؟ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، ارادہ ہو جائے گا، نیت ہو جائے گی۔ اگر زبان سے کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز حاجت کی، نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ہاتھ کو کان کی لو تک لے جا کر کے باندھ لیں، اور جس طریقے سے نفل نماز اور نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نماز ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ آپ چاہیں ظہر کے بعد کریں، مغرب کے بعد کریں، یا پھر عشاء کے بعد کریں، جو بھی وقت ہو مکروہ اوقات کے علاوہ کرنا چاہیں، یا تہجد کے وقت کرنا چاہیں تو صلاۃ الحاجات کی جگہ آپ کو تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو جب آپ نے نماز ادا کر لی اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے لا تعداد مرتبہ، کوئی گنتی نہیں، آپ کا دل جتنا دیر کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے۔
कैसे पढ़ना है स्क्रीन पे आप देखिए। इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं जिसकी बुनियाद पे उसका अमल, उसका वजीफ़ा कबूल नहीं होता। क्या गलती करते हैं वो भी बता देता हूँ, और सही तरीक़ा जो पढ़ने का है वो भी बता देता हूँ। स्क्रीन पे आप देख लीजिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ये है सही तरीक़ा। अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा जाता है वो क्या पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंतस, जबकि है अंता सुबहानका, अंता सुबहानका। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अंतस सुबहानका, नहीं, अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु है कुन्तु, अब पढ़ते क्या है, कुन्तुम, जबकि माना इतना जो है चेंज हो जाता है कि इंसान क्या इसका तर्जमा क्या है कि इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि मैं ज़ालिमों में से हो गया। और जब कुन्तुम कह दिया जाएगा तो कुन्तुम का मतलब होता है कि तुम ज़ालिमों में से हो गए। और ये ख़िताब जो है, ये बात अल्लाह तबारक व तआला से यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़रिया कही गई, तो फिर ये बहुत ज़्यादा माना चेंज हो जाएगा। इसीलिए इस चीज़ का ख़याल रखें, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये आपको बिल्कुल लातादाद मरतबा पढ़ना है, पढ़ते जाना है जब तक आपको तसल्ली हो। ये पढ़ते जाएं और पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन इसी तरीक़े से आप करें। जो एक वक्त मुकर्रर कर लिया, कोई ज़रूरी नहीं कि अगला दिन वही वक्त आप करें। आपको दूसरे दिन जो वक्त मुकर्रर आए, यानी पहले दिन आपने ज़ोहर के बाद किया तो दूसरे दिन आपको ज़ोहर के बाद मौका नहीं मिला तो आप इशा बाद कर लीजिए, तहज्जुद की नमाज के बाद कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त नहीं, बल्कि आपको 3 दिन ये अमल करना है। और करना कैसे है कि लातादाद मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है, रो रो के गिड़गिड़ा के। आखिरी दिन जो है सजदे की हालत में इस वक्त जाएं कि जिस वक्त मकरूह औकात ना हो, सजदे की हालत में जा कर के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, रो रो के गिड़गिड़ा के। जो भी मकसद हसना है अल्लाह की बारगाह में पेश करना, अल्लाह से दुआएं मांगना, रो रो के गिड़गिड़ा के, रोने जैसी शक्ल बना के आप दुआ करें। इंशाअल्लाह आप देखिएगा अल्लाह तबारक व तआला कुछ ही दिन में आपकी ज़िंदगी में बहार ही बहार होगी इंशाअल्लाह। आप इस वीडियो को सदक़े जारिया समझ के ज़रूर शेयर करें। नाज़रीन किराम, जैसा कि मैं हर वजीफ़े के बाद बताया करता हूँ कि हर वजीफ़े का एक शर्त हुआ करता है, और 2 शर्त जो बहुत ही ख़ास है, इसको तो मैं हर वजीफ़े में बताया ही करता हूँ। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम पर फ़राइज़ आयद किए हैं, ये जो 5 वक्त की नमाज है, इसका पढ़ना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। मैं आपको 5 वक्त की नमाज की दावत देता हूँ, नमाज पढ़ें। और दूसरा, रिज़्क़ हलाल खाएँ, रिज़्क़ हलाल हो। फिर उसके बाद आप कोई भी अमल करेंगे, रब की बारगाह में कोई भी वजीफ़ा हो, कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में करेंगे, इंशाअल्लाह वो कबूलियत के दर्जे पे पहुँचेगी। अगर रिज़्क़ हराम है तो फिर दुआ काबिल कबूल नहीं होने का इम्कान हो जाता है। तो वीडियो को शेयर लाजमी करें। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।